سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب چکوال ضلع بنا تو میں نے خواب دیکھا کہ چکوال چیمبر جو ہے وہ تلہ گنگ ضلع بنا، تو میں نے کہا کہ تلہ گنگ میں چیمبر آف کامرس ہو جیسا کہ ہم نے چکوال میں بنایا تھا۔ اور آج میں اکثر بات کہتا ہوں کہ کچھ لوگ سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتا ہوں، اور جو خواب جاگتی آنکھ سے دیکھے جاتے ہیں اور جس کے لیے کوشش کی جاتی ہے، دیانتداری سے اس کو پرسو کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے خوابوں کی تکمیل جو ہے وہ کرتا ہے۔ آج کا دن میرے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کہ آج ملک شبیر اعوان کے ساتھ جو میں نے عہد کیا تھا کہ ملک صاحب چکوال ایک چیمبر بنے گا، آج وہ چیمبر بن گیا ہے۔ اور میں اہلیان تلہ گنگ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری 70 سال سے زائد عمر ہے، زندگی میں پورے پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر کئی لوگوں سے واسطہ پڑا، دوستیاں ہوئی، تعلقات بنے، لیکن جو محبت، وفاداری اور عہد سازی میں نے جو ملک شبیر اعوان میں دیکھی ہے، میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی۔ اس کا کریڈٹ تلہ گنگ کی مٹی کو جاتا ہے۔ یہ شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے۔ اس مٹی کے اندر وہ لوگ مدفون ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی جانیں اس دھرتی کے عزت وقار اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس مٹی میں یہ خاصیت ہے کہ یہ مٹی تلہ گنگ کی مٹی ہو یا چکوال کی مٹی ہو یا جہلم کی مٹی ہو یا اٹک کی مٹی ہو، یہ وہ علاقہ ہے پورے پاکستان میں جو ہمیشہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں ہمیشہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور خوشی خوشی سے اپنی مائیں اور ان کے جو والدین ہوتے ہیں اپنے بچوں کو فوج میں بھیجتے ہیں، جو اپنی زندگیاں اور اپنی جو پاکستان کی حفاظت ہے اس کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں۔ آج کسی نے کہا، کسی مقرر نے یہاں کہا کہ یہاں چکوال چیمبر تلہ گنگ چیمبر بن گیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہو سی؟ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پہلا فائدہ تو یہ ہو گیا ہے کہ پورے پاکستان کی تاجروں کی لیڈرشپ، کراچی، لاہور، دادو، کدھر کدھر سے لوگ آج آپ کی اس خوشی میں، آج آپ کی اس تقریب میں شریک ہیں۔ آج آپ پورے ملک کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں۔ آج تلہ گنگ جو ہے وہ پاکستان کا جو بزنس میپ ہے اس پہ ایک روشن ستارے کی طرح آ گیا ہے، اور تلہ گنگ جب پاکستان کے اکانومی میپ کے اوپر آ گیا ہے تو آپ یقین رکھیں کہ یہاں پر تجارت میں ترقی آئے گی، صنعت میں ترقی آئے گی، یہاں کے لوگوں میں ہنر سازی آئے گی، لوگ کاروبار کرنا سیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی میرا یہ ایمان ہے کہ جتنا پوٹینشل اس مٹی کے اندر ہے، یہ چکوال کی، تلہ گنگ کی، اٹک کی اور جہلم کی مٹی میں، اس کے لوگ بڑے وفادار ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، بڑے محنتی ہوتے ہیں، بڑے دیانتدار ہوتے ہیں، اور اگر یہ تمام خصوصیات مل جائیں تو یہ خصوصیات مل کر معجزے رونما کرتی ہیں۔ اور مجھے پوری امید ہے، جیسا کہ حسن بختیاری نے کہا کہ چکوال چیمبر بننے سے پہلے جو چکوال تھا وہ آج چکوال نہیں ہے، اور اس کی گواہی قاضی اکبر صاحب ہی دیں گے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج جو تلہ گنگ ہے انشاءاللہ تعالی 5 سال کے بعد وہ تلہ گنگ نہیں ہوگا جو آج تلہ گنگ ہے۔ یہاں پر ترقی کا پہیہ چلے گا، اور یہاں خوشحالی آئے گی، ترقی آئے گی، لوگوں کا بزنس بڑھے گا، اور یہ لوگ آگے جائیں گے۔ آج میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایس ایم تنویر صاحب
ان کے والد سے میری دوستی تھی ایس ایم منیر صاحب. جتنی محبت مجھے ایس ایم منیر صاحب نے دی ہے وہ میری زندگی کا ایک اثاثہ ہے. اور ایس ایم تنویر صاحب اپنے والد کے اسی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور پورے ملک کی بزنس کمیونٹی کی خدمت میں ہر وقت سرگردہ ہے اور آج تلنگانہ میں موجود ہیں. یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. جب یہ وزیر تھے پنجاب کے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے بزنس امپاورمنٹ کے لیے پنجاب کے اندر جہاں کہیں بھی کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے فیسیلیٹیشن ڈیسک بنائے. انہوں نے مختلف اداروں کے اندر جو بزنس چیمبر کے لوگ تھے ان کو نمائندگی دی اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے پورے کیریئر کے اندر جو ایز اے منسٹر تھا بزنس کمیونٹی کی عزت اور وقار میں اور ان کو آگے بڑھانے میں بہت بڑے کام کیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی یہ کام کرتے رہیں گے اور یہ ہمارے بزنس کمیونٹی کا ایک ایسے رول ماڈل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے بڑھیں گے, آگے آئیں گے اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہوگا. جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ آئی پی پی کے جو معاہدے تھے اس کے اوپر سب سے پہلی آواز بھی ایس ایم تنویر صاحب نے اٹھائی. اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آئی پی پی کے معاہدے تھے یہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کے معاہدے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے اس کی آواز بلند کی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آئندہ چند دنوں میں کم از کم 2000 میگا واٹ جو بجلی ہے جو کارخانے چلتے بھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ کیپیسٹی چارجز لے رہے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹے گی. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں آنے والے دنوں کے اندر یہ جو بجلی کے بلوں کی جو لعنت ہمارے اوپر نازل کر دی گئی ہے آئی پی کی صورت میں ہمیں اس سے نجات بھی ملے گی اور ملک ترقی کے لیے آگے بڑھے گا. رانا احسان افضل صاحب یہاں موجود ہیں. ان کے والد صاحب سے میرا بھی بڑا محبت کا رشتہ تھا اور یہ ان کے والد کے ساتھ میری رانا افضل صاحب سے پہلی ملاقات بھی ڈھوک پٹھان میں ملک شبیر صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی, ان کے ڈیرے پر ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا. وہ وزیر خزانہ بھی رہے اور آج ماشاءاللہ یہ ان کے بیٹے احسان افضل صاحب بہت نفیس ہیں. جتنے دکھنے میں خوبصورت ہیں نا اتنے ہی اندر سے بھی خوبصورت ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل جل کر تلنگانہ کے لیے کام کریں گے اور تلنگانہ کو ایک ایسا ضلع بنائیں گے جہاں ترقی اور خوشحالی کا دور دورہ ہو. اور ظفر بختیاری اور احسن بختیاری ہمیشہ آپ کی ایک کال پر حاضر ہوں گے. اور یہاں جناب ذکی اعجاز صاحب یہ لاہور میں ہمارا جو پی سی سی آئی کا آفس ہے یہ وہاں پر اس کے انچارج ہیں. آپ کو لاہور میں کبھی بھی کوئی کام ہو تلنگانہ کے کسی بھی بزنس مین کا آپ ان کا جو دفتر ہے پی سی سی آئی کا یہ بالکل نہر کے اوپر رائے گنج سے جب آپ داخل ہوتے ہیں لاہور کی طرف تو اس کے اوپر ان کا دفتر ہے. ہم اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں اگرچہ میں ایسا نہیں ہے لیکن ہم اسلام آباد چیمبر بھی ہمارا اپنا چیمبر ہے. آپ کو کوئی کام ہو ہم حاضر ہیں اور ہم مل جل کر اس ملک کے اندر ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی منزل پر آگے لے کے جائیں گے. اور یہ جو اس وقت ملک کے اندر جو کچھ بھی انتشار پیدا ہو رہا ہے جس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں اس ملک کے اندر اس ملک کی معیشت میں جو بہتری آ رہی ہے پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جس کا ذکر مختلف مقررین نے کیا ہے. مہنگائی 39% سے کم ہو کر 7% پر آ چکی ہے. جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ سٹیبل ہے. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. ملک اس وقت ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکا ہے اس وقت بڑے عرصے کے بعد غیر ملکی روس چین اور بڑے بڑے ملکوں کے جو سربراہان ہیں وہ اسلام آباد اور پاکستان آنے والے ہیں. ایسے ملک کے اندر پاکستان کسی قسم کی سیاسی باز آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اس لیے کہ ہم جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا ملک کے اندر معاشی استحکام نہیں آئے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ ملک کی تمام بزنس کمیونٹی اس ایک پوائنٹ پر ہمیشہ سے سمجھتی ہے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے اور اس کے لیے ہم سب بزنس کمیونٹی کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا. تلنگانہ کی بزنس کمیونٹی کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے. مبارکباد بھی آپ کو دیتا ہوں اور آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے نفع نقصان کو سمجھیں. ملک کے معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کے لیے کام کریں اور اسی میں ہم سب کی بہتری ہے, اسی میں پاکستان کی بہتری ہے, اسی میں اس ملک کی خوشحالی کا راز بنا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت دیر ہو چکی ہے, کھانا بھی ہے
اور جو مہمان مختلف جگہوں سے کراچی سے لاہور سے آئے ہوئے ہیں انہوں نے بھی واپس جانا ہے. میں ایک بار پھر آپ تمام جو تلہ گنگ کے ساتھی ہیں، ملک شبیر صاحب، غلام ربانی صاحب، ظفر اقبال مغلا صاحب اور دیگر ساجد الرحمان صاحب اور ڈاکٹر صاحب، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ جو تحفہ میں نے آپ کو تلہ گنگ چیمبر آف کامرس کی صورت میں دیا ہے اس کو مضبوط بنائیں گے، ایک ہو کر مٹھی میں اتحاد کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کے پاس ایس ایم تیمیر صاحب آئیں گے، یہ اس وقت ایگریکلچر پر خاص کام کر رہے ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ایگریکلچر کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ اس خطے کے اندر ہمیں ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں بارانی علاقہ ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے اور تلہ گنگ کو ایک ماڈل ضلع کے طور پر ترقی کے لیے ایک ماڈل ضلع کے طور پر آگے لے کر بڑھیں گے. بہت بہت شکریہ.